अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। नाजरीन, आज एक बहुत खूबसूरत दिलचस्प मौजू आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं, जिसको सुनकर आप हैरत ज़दा भी होंगे और आप अफसोस भी करने लगेंगे। हैरत ज़दा इसलिए मैंने कहा कि जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं या जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम शख्सियत है और मौजू बड़ा आम सा है। और अफसोस इस बात पर करेंगे कि जब ऐसे लोग ऐसे अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात जो हैं वो इस तरह की गलतियाँ करेंगी तो बाकी लोग जो हैं वो क्या करेंगे। हम लोग अफसोस कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों का इंतखाब हम लोग अपने हाथों से करते हैं। ऐसे लोगों को हम अपने हाथों से ईमानों तक लाते हैं और इन लोगों का जो चुनाव होता है वो हमारे ही वोट के ज़रिए और हमारे ही इंतखाब के ज़रिए होता है। नाज़रीन, पहला जो हमारा आज का वीडियो, इसका जो पहला पोर्शन है वो है हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू। कौमी ज़ुबान उर्दू जो है वो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है। जब बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाता है तो ग्रास रूट लेवल यानी केजी क्लास, प्रेप क्लास से लेके मैट्रिक, फिर FA, FSC, BA, BSc, मास्टर, फिर मास्टर से आगे भी चलें तो ये उर्दू जो है वो नसाब का लाजमी जुज़ होता है। ये पढ़ाई भी जाती है और उर्दू ज़ुबान जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये बोली भी जाती है, समझी भी जाती है और काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं इस उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको हमारी कौमी ज़ुबान जो है वो करार दिया गया था और ये कौमी ज़ुबान जो है वो हमारे सरकारी दफातर में, स्कूल, कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ाई भी जाती है, बोली भी जाती है और पाकिस्तान के अंदर एक खासी बड़ी तादाद जो है वो उर्दू बोलने वालों की मौजूद है। वैसे तो हर सूबे के अंदर वहाँ की जो इलाकाई या मकामी ज़ुबानें हैं, जैसे बलूचिस्तान में बलोची, सिंध में जो है सिंधी, पंजाब में पंजाबी, पुख्तनख्वा के अंदर जो है वो पश्तो बोली जाती है। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, हर इलाके की अलग है। चित्राल की अलग ज़ुबान है। इसी तरह अगर अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं। दरी ज़ुबान है, फ़ारसी ज़ुबान है। तो ज़ुबानें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बोली जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोलने और समझने वाली ज़ुबान है वो उर्दू है और यही वजह है कि इसको पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान का दर्जा भी वो हासिल है। यानी ये तमाम ज़ुबानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं उसमें ये सबसे बड़ी ज़ुबान उर्दू ही है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, जिसमें आज आपको पता है कि 23 मार्च का दिन है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। आज तजदीद अहद का दिन है। इस्लामाबाद के अंदर जो है आज के दिन में परेड का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के जो मुसल्लह फ़ौज हैं उनके दस्ते जो है इसमें शरीक होते हैं, वो सलामी पेश करते हैं। इसके अलावा जो एयर फोर्स के जहाज़ है वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। इस तकरीब को ख़ुसूसी तौर पर चार चाँद लगाने के लिए जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर तैनात सफ़ीर होते हैं उनको मदऊ किया जाता है। उसके साथ साथ जो दीगर ममालिक के फ़ौजी सरबराहान हैं उनको ख़ुसूसी दावतनामे जो हैं भिजवाए जाते हैं ताकि वो इस अहम दिन के अंदर, इस परेड के अंदर वो आएँ और इस परेड को देखें और पाकिस्तान का जो मोटो विज़न है या जो पैगाम है वो सुने और उसको दुनिया तक वो पहुँचाएँ। इस तकरीब के अंदर ख़ास ये होता है कि इसमें एक खासी बड़ी तादाद जो है वो गैर मुल्कियों की होती है, जो हमारे बरादर ममालिक हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनके साथ हमारी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चलती हैं। उन तमाम ममालिक के जो है ज़िम्मेदारों को बुलाया जाता है और इस तकरीब का आगाज़ जो है वो अमूमन तो परेड ग्राउंड में होता है, लेकिन आज की जो परेड थी वो ऐवान सदर के अंदर जो है उसका इनेकाद किया गया और इस तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। परेड का आगाज़ जो है वो मामूल के मुताबिक हुआ। लोग जो हैं वो अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। तकरीब जो है वो चल रही थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था। सदर ज़रदारी साहब जो है वो बगी में सवार होकर ऐवान सदर पहुँचे। सबसे पहले जो है ऐवान सदर पहुँचने पर उनको सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद जो है उन्होंने
پریڈ کا معائنہ کیا، ان کے ساتھ مسلح افواج کے جو دستے تھے وہ انہوں نے پریڈ کا ان کو معائنہ کروایا. پھر معائنہ کرنے کے بعد صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ آئے اس جگہ پر جہاں پر غیر ملکی سفیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف پہلے سے موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے. ناظرین، اس پریڈ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ عموماً اس پریڈ سے جو ہے وہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، لیکن آج کی تقریب تھوڑی مختلف تھی. اس میں جو صدر زرداری صاحب ہیں ان کا خطاب رکھا گیا تھا اور تقریب جو ہے وہ اپنے جب اختتام کو پہنچنے لگی تو اس سے قبل آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا اور وہ ان کو دعوت دی گئی کہ وہ ڈائس پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کریں. اور یہ خیالات کا اظہار جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن PTV سے لائیو نشر کیا جا رہا تھا. دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں جہاں PTV کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں وہاں پر صدر زرداری صاحب کو سنا جا رہا تھا. زرداری صاحب جب ڈائس پر آئے تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. اس تقریر کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، اس تقریر میں کیا ہوا، اس کا احوال جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن ناظرین پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہ وہ خطاب ہے جس میں زرداری صاحب جو ہے انہوں نے آ کر خطاب کیا. اس خطاب کو سننے کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے. اندرونی اور بیرونی سازشوں کی باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. خواتین و حضرات، پاکستان کو بہت سے جیو پولیٹیکل مسائل کا سامنا ہے. ہمارے بہادر مسلح افواج عوام کے شانہ بے شانہ بے شمار قربانی دے رہے ہیں. ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، معیشت اور زراعت کو مستحکم کریں گے، تعاونی اور تحفظ کا یقینی بنائیں گے اور اپنی نوجوان نسل کے لیے روزگار پیدا کریں گے. نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. ہمیں ان کو تعلیم، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا ہے. تمام صوبائی حکومتیں کو چاہنا کہ چاہے ہے کہ وہ بنیادی ساتھ اور سماجی بہبود پر اسپیشل توجہ دیں. جی ناظرین، جو زرداری صاحب کا خطاب ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا. اگر تو آپ اس کو سمجھ سکیں ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر ہمارے دیکھنے والے اس ویڈیو میں کہیں کوئی غلطی نہیں نکال پائے تو ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. زرداری صاحب جب دعوت ان کو دی گئی وہ ڈائس پر آئے. ڈائس پر آنے سے پہلے ہی ان کے اسٹاف نے ان کے لیے وہ تقریر جو ہے ڈائس پر رکھی جو زرداری صاحب نے کرنی تھی. زرداری صاحب نے آج جب اپنے خطاب کا آغاز کیا تو ان کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی. الفاظ جو ہے ان کی ساتھ نہیں دے رہے تھے. ان کی زبان مسلسل جو الفاظ تھے ان کی غلط ادائیگی کر رہے تھے. ناظرین، یہ وہ تقریر ہے جو آج دنیا کے بیشتر ممالک میں لائیو نشر کی گئی. زرداری صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا گیا کہ جناب والا یہ تقریر آپ نے پڑھنی ہے، یہ تقریر آپ کی دنیا میں سنی جا رہی ہے، یہ تقریر آپ کے آس پاس جو سربراہان بیٹھے تھے دیگر ممالک کے وہ بھی سن رہے ہیں. یقیناً یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ جو زبان اگر ہماری اردو ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی برٹش بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی اور ملک کا سفیر بیٹھا ہے تو اس نے اپنے ساتھ ایک ترجمے والا بٹھایا ہوتا ہے جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی زرداری صاحب اردو میں یہ فرما رہے ہیں. تو زرداری صاحب نے جتنی تقریر کی اس تقریر کا آغاز اور اختتام دونوں غلط الفاظ پر ہوا. اس تقریر کے اندر دیکھیں کہ ان کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ
ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ یہ تقریر ان کے سٹاف کی جانب سے ان کو پہلے ہی لکھ کر دی گئی تھی۔ کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے یا کسی بھی اہم شخصیت نے قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے یا کسی قومی دن سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کی تقریریں جو ہیں وہ پہلے تیار کر لی جاتی ہیں۔ ان جو بڑے عہدوں کے جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے سٹاف ممبر ان کے لیے یہ تقریریں تحریر کرتے ہیں، پھر اس کی جو ہے پروفنگ ہوتی ہے، یہ چیک کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جس شخص نے یہ تقریر کرنی ہوتی ہے اس کو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تقریر آپ نے جو ہے آج قوم سے کرنی ہے یا جو آپ کے سامنے وفد بیٹھا ہوا ہے آپ نے ان سے مخاطب ہونا ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے تقریر جو ہے وہ دیکھی، پڑھی بھی، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے وہ غلط پڑھی، اس کے اندر جو الفاظ تھے وہ غلط تھے۔ یقیناً ناظرین یہ افسوس کا مقام ہے، اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے عہدے پر وہ فائز ہو اور اس کو اردو پڑھنا نہ آئے، یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اس بارے میں کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو جو ہے اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جن کو اردو ہی پڑھنی نہیں آتی، یعنی اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہو گیا، اور بعض لوگوں کی یہ مادری زبان بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو مادری زبان ہے وہ تو سندھی ہے، اردو نہیں ہے، لیکن سیاستدان وہ منجے ہوئے ہیں، سینئر سیاستدان ہے، ان کا سیاست میں عمر کا ایک حصہ ہو چکا ہے اور دوسری بار وہ پاکستان کے صدر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، تو کم سے کم جو ہے اب ان کو اردو تو پڑھنا آ جانی چاہیے، کیونکہ اردو جو ہے وہ کوئی سخت زبان نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آج زرداری صاحب جو ہے ان کی طبیعت بھی تھوڑی ہمیں ناساز دکھائی تھی، کمزور جیسے انسان لاغر ہوتا ہے، یا آج ان کا جو ہے وہ صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر صحت ٹھیک نہیں تھی تو زرداری صاحب کو یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، اس تقریر کرنے سے معذرت کرتے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ایک سلجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور ان کی اردو جو ہے ان کی نسبت زرداری صاحب کی نسبت ان کی اردو بھی کافی اچھی ہے، تو یہ موقع میاں صاحب کو دینا چاہیے تھا، وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے، لیکن اس طرح سے زرداری صاحب جو ہے نا آج اردو کے ساتھ نہ کرتے جس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر میں کیا ہے۔ ناظرین المیہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ آج کا میں جو ہمارا یہ ویڈیو کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس چیز کی نشاندہی کر سکے۔ بیشتر لوگوں نے جو ہے ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی تقریر لائف نہ سنی ہو، نہ دیکھی ہو، چونکہ رمضان ہے اور آج اتوار کا دن بھی ہے، لوگ جو ہے آرام کر رہے ہوں گے، لیکن ویڈیو کرنے کا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں کو اس بات کی نشاندہی کروانا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اس بارے میں بڑا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو لے کر سامنے آئیں جو ہماری ترجمانی کر سکے۔ جو صدر مملکت ہوتا ہے یہ ہمارا ترجمان ہوتا ہے، یہ ہمارے مسائل دنیا کو بتاتا ہے، دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اگر ایسے حکمران ہم لے کر آئیں گے جن کو پڑھنا اور بولنا ہی نہیں آتا ہو تو پھر ہم کیسے جو ہے اپنی منزلوں کو، اپنی ترقی کی جو منزل ہے اس کو کیسے جو ہے ہم حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اور آج کی اس ویڈیو میں کمنٹس بھی کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اسی طرح کا ایک ٹاپک لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا، والسلام۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔